نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین۔ اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، اس رب تعالیٰ کا جس نے ایک بار ہمیں پھر مل بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے توفیق دی کہ ہم اس کی اس خوبصورت سی محفل کو سجائیں جس میں اس کے فرشتے آئیں اور ہماری دعاؤں پر آمین کہیں۔ اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، اس رب تعالیٰ نے آپ سب کو یہاں لانے کی بھی توفیق دی، آپ سب یہاں آئے، وہ سب رب کی توفیق ہے، ورنہ اس کی توفیق کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا بہت شکر ادا کریں کہ اس رب نے ہمیں توفیق دی اپنی مجلس میں بیٹھنے کی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی مجلسیں ہونے کے باوجود بھی اس سے محروم ہیں، تو یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس رب نے آپ کو اپنی محفل میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، ورنہ تو بڑے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی مجلسیں پاس ہونے کے باوجود بھی دور ہیں، اپنی زندگیوں کو انہوں نے بس پتہ نہیں کہاں لگا دیا ہے۔ لیکن یہ بھی رب کی توفیق ہے کہ آپ اپنا وقت نکال کر یہاں آئے اور یہ رب تعالیٰ نے آپ کے وقت میں برکت عطا کی، تو آپ رب کی مجلس میں آنے کی، اس رب کی مجلس میں آنے کی اس رب نے آپ کو توفیق دے دی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس رب کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ ہم نے غم کی دعائیں دیکھی تھیں، ہم لوگوں نے پچھلے سیشن میں غم کی دعائیں دیکھی، اور ہم نے حج کی اور اذکار یہ ہم نے دیکھا، توبہ کی دعائیں دیکھی، سفر کی دعائیں دیکھی۔ آج ہم دیکھیں گے شفا کی دعائیں، پھر ہم انشاءاللہ اپنی دعا کا آغاز کریں گے۔ پہلے ہم شفا کی دعاؤں کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورۃ الشعراء کی آیت ہے 80، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے، ہم اس آیت پہ تھوڑی دیر رکیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی بخار آ گیا ہے یا ہمارے جسم میں تکلیف ہے یا کوئی بھی بیماری ہے، تو ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، یا ہمارے اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، ہم بابوں کی طرف بھی دوڑتے ہیں، دم کراتے ہیں، اور یہ وہ ہمارے نبی نے ہمیں دم بھی سکھایا ہے کہ جب ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو شفا کے لیے کون سا دم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، قرآن ہمیں آیتیں بھی سکھاتا ہے، جیسے سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار تھے تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے ہی کہتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا، اور میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، تو رب ہی شفا دینے والا ہے۔ آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے، آپ بیمار ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ٹھیک، آپ نے میڈیسن لی، وہاں سے آپ کو شفا مل گئی، تو سب سے پہلے رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ رب تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دی۔ اصل میں ہم کہتے ہیں فوراً ہی فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، فلاں ڈاکٹر نے ہمیں دوائی دی، فلاں ڈاکٹر سے ہمیں آرام آ گیا۔ ہم اللہ کو کب یاد کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی بڑائی کب بیان کرتے ہیں کہ یار مجھے میرے رب نے شفا دے دی، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا لیکن میرے رب کی توفیق سے مجھے شفا مل گئی، اس کے ہاتھ میں شفا دی، اس کو اللہ نے اس طرح بنایا، یا میرے رب تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ آپ لاکھوں دوائیاں کھا لیں، لیکن جب تک آپ کا رب نہیں چاہے گا نا، آپ کو شفا کوئی بھی نہیں دے سکتا، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ مرید ہو، چاہے وہ بابا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ حکیم ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، رب تعالیٰ کے سوا شفا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو جب آپ بیمار ہوں تو اپنے رب سے دعا کریں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اپنے اللہ سے کہیں، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو شفا دینے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 3520، اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، لوگوں کے پروردگار، بیماری کو دور فرما اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، نہیں ہے شفا سوائے تیری شفا کے، ایسی شفا جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ میں مغلوب ہوں، یہ دعا بہت ہی خوبصورت اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ربی انی مغلوب فانتصر،
सूरतुल कमर की वर्दा ये आयत नहीं है, ये है इब्ने माजा की हदीस नंबर है 3520 इब्ने, जो मैं अभी आपको दूसरी बता रही हूँ। रब्बी अन्नी मगलूबिन फंतसिर सूरतुल अल कमर की आयत नंबर 10 है, यकीनन मैं मगलूब हूँ फिर इंतकाम ले। अल्लाह ताला से वो बात कह रहे हैं कि यकीनन मैं मगलूब हूँ फिर इंतकाम ले। उसके बाद दुआ वो हिफाजत करता है, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज। सूरतुल हूद की दुआ है 57, यकीनन मेरा रब हर चीज पर अच्छी तरह निगहबान है। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की, आऊदु बिल्लाही व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाजिरु। मुस्लिम की हदीस नंबर है 5737। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला की इज्जत और इसकी कुदरत की इस बुराई से जो मैं पाती हूँ और डरती हूँ। आइंदा से दर्द की जगह हाथ रखकर 3 मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़कर 7 मर्तबा ये दुआ पढ़ें। हर चीज की बुराई से मुझे पनाह दे दीजिए। आऊदु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मति। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला के कामिल कलमात के जरिए हर शैतान और जहरीले जानवर की बुराई और हर नजर लगाने वाली आंख से। इब्ने माजा की हदीस नंबर है 3525। हमारे साथ आज कुछ न्यू भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पीडीएफ चाहिए हो, वो पर्सनली जहां से लिंक लिया है मुझसे कांटेक्ट भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास के सेशन के बाद मैं ये पीडीएफ जो दुआओं का पीडीएफ होता है वो लाजिम ग्रुप्स में शेयर करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो जो मेरे पास ऐड नहीं है ग्रुप्स में, वो पर्सनली कांटेक्ट करके दुआएं ले सकते हैं और इन दुआओं को याद कर सकते हैं अगर वो याद करना चाहें तो। जरूर इंशाल्लाह मैं जरूर शेयर कर दूंगी। ईमान, मुझे बीमारी लग गई है। अन्नी मस्सनियत दुर्रु व अंता अरहुमर राहिमीन। यकीनन मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ए आग ठंडी हो जा, सलामती बन जा। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 69 है, कुल ला यनारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था उनके अपनों ने, तो ये दुआ थी। हमने कहा ए आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती बन जा। जरूर इंशाल्लाह आप लोग मुझसे पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जिनका मेरे पास पर्सनली मैसेज आएगा मैं उनको ये पीडीएफ जरूर शेयर कर दूंगी, ठीक है इंशाल्लाह बिज़निल्लाह। वो बेकरार की सुनता है, अमन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु, या वो जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है और वो तकलीफ दूर करता है। सूरतुल नमल की आयत थी ये 62, ठीक है। इसके बाद हम हदीस नंबर है 2385, मशकू की हदीस है। मैं अल्लाह ताला से सेहत का सवाल करती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सिहहतु वल इफाता वल अमानतु व हुस्नल खुलकी व रिदा बिल कदर। ए अल्लाह, मैं तुझसे तंदुरुस्ती, पाक दामनी, अमानत, अच्छे अखलाक और तकदीर पर रजामंदी का सवाल करती हूँ। अल्लाह ताला से बहुत दुआएं किया करें। अल्लाह ताला से ये दुआएं छोटी छोटी हैं, बहुत छोटी दुआएं हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में इन दुआओं को शामिल कर लेते हैं, इन दुआओं को लेकर आ जाते हैं, तो यकीनन आप कहीं पर भी हैं, किसी को दुआ देनी है, किसी को दुआ बतानी है, तो ये छोटी छोटी सी दुआएं हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में ले आएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। इसके बाद हमारे पास है हिफाजत की दुआएं। हम थोड़ी सी हिफाजत की दुआएं अभी देख लेते हैं, चंद दुआओं को अभी देख लेंगे और चंद दुआओं को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। हिफाजत की दुआएं लास्ट में आप लोगों को हज और उम्रे की दुआएं मैं याद करवाऊंगी इंशाल्लाह, जिन फिर आप सब ने मुझे बारी बारी सुनानी भी है। हज उम्रे की दुआएं इसलिए याद करवाऊंगी, अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए कि जब आप जाएं
تو آپ کو رب تعالیٰ کی پیاری پیاری ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد ہوں، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو ان دعاؤں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے ابھی دیکھا تھا شفا کی دعائیں، جیسے کہ بہت سے لوگ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں، تو جب وہ ان کو عربی میں دعائیں یاد ہوں گی تو ان کو اس کا مطلب بھی پتہ ہوگا، تو انشاءاللہ وہ اپنے رب تعالیٰ سے اٹھتے بیٹھتے دعا کرتے رہیں گے، جس طرح ہمارے اصحاب اجمعین، تبع تابعین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے۔ ضرور حارث انشاءاللہ گروپ میں شیئر ہوگی، آپ تو خیر لیکچر فیڈ بیک گروپ میں نہیں ہے تو میں آپ کو پرسنلی شیئر کر دوں گی انشاءاللہ۔ حفاظت کی دعائیں، ہم کچھ دعائیں حفاظت کی ابھی دیکھ لیتے ہیں اور کچھ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے، کیونکہ دعائیں بہت ساری ہیں۔ ہر جان پر نگہبان ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، سورۃ الطارق کی آیت نمبر 4 ہے، مگر ہر جان کے اوپر ایک محافظ ہے۔ رب ہر چیز پر نگران ہے، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، سورۃ السبا کی آیت نمبر 21 ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے، تم پر نگہبان مقرر ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 10 ہے، اور یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں۔ واللہ جب یہ آیت آتی ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، پتہ ہے اس کے بعد کیا ہے؟ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، مطلب جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے نگہبان مقرر ہیں، تو روح کانپ جاتی ہے کہ ہمارے نگہبان مقرر ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری زندگی کیا کروا رہی ہے ہم سے، مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ اور یقیناً تم پر نگہبان ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں کرامن کاتبین، سورۃ الانفطار کی آیت نمبر، اور جب یہ نماز میں سورہ پڑھتی ہوں تو مجھے جب کرامن کاتبین کا ذکر آتا ہے، کلا بل تکذبون کرام کاتبین ان علیکم حافظین کرام کاتبین، اس کے بعد آتا ہے یعملون ما تفعلون، یعملون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم۔ واللہ پوری سورہ کو بندہ جب پڑھے نا تو ایک دم دل کھچ جاتا ہے کہ یا اللہ تو نے ہم پر نگہبان بٹھائے ہوئے، پھر بھی ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی ہم تجھے چھوڑ کے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو لکھ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، وہ کرامن کاتبین لکھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن قرآن کو جب ہم ایک ایک آیت کو بہت غور و فکر سے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ وہ ہمارا کچھ کریں گے نا، کچھ غلط ہو رہا ہوگا، کچھ کرنے کی بھی شیطان وسوسہ ڈالا ہوگا تو ایک دم جھٹکا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کرامن کاتبین ان علیکم حافظین کرامن کاتبین، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس چیز سے رک جائیں گے، کیونکہ ابلیس تو ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے، ہر وقت، کیونکہ وہ مومن کو تو وہ کبھی سکون سے نہیں رہنے دیتا، وہ کہتا ہے مومن بس ہر وقت برائی کی طرف لاتا رہتا ہے نا، تو ہم نے خود کو برائی سے بچانا ہے۔ برائی سے بچانے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ باوضو ہو کر رہا کریں، کوشش دیکھیں نا، آپ حمام گئے ہیں، اپنی حاجت کے لیے گئے ہیں، آپ نکل رہے ہیں، ہاتھ تو آپ نے دھوئے، ٹھیک ہے، آپ نے ہاتھ دھوئے صابن سے، تو وہیں پہ کھڑے کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 1 منٹ، اپنا وضو کر لیں، وضو کر کے بعد چاہے آپ 10 دفعہ حمام جا رہے ہیں، وضو کر کے باہر آ جائیں، تو وضو کر کے باہر آ جائیں گے تو اس کا آپ کو اجر ہے، سارا دن آپ وضو میں رہیں گے، ابلیس بھی آپ سے دور رہے گا، اور ذکر کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر بھی کرتے رہیں کہ چلیں زبان سے کچھ تو نکل رہا ہے، کچھ تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو جب آپ باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ ابلیس آپ سے دور بھاگے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی آگے دیکھتے ہیں، شیطان سے حفاظت میں رکھے، ربی اعوذ بکا من حمزۃ الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرون، اے میرے رب میں شیطان کی ساہٹوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ دیکھیں دعائیں ہر طرح کی ہمیں سکھائی گئی ہیں، اب یہ حفاظت کی دعا تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو شیطان سے کس طرح حفاظت میں لانا ہے، تو سوچیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیں گے، اس دعا کو یاد کر لیں گے،
तो हम ये दुआ कर लेंगे तो देखें अल्लाह ताला हमारी फिर हिफाजत फरमाएगा, इब्लीस से, उन वसवसों से भी हिफाजत फरमाएगा। फिर अब देखें शैतान की फूंक से हिफाजत की दुआ, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतान मिन नफ्किही व नफ्सिही व हमजिही, 3 बार सुबह और 3 बार शाम। अबू दाऊद की हदीस नंबर है 764। मैं पनाह हासिल करता हूँ अल्लाह ताला की शैतान से और इसकी फूंक से, इसकी थूक और इसके चौंके से। मतलब क्योंकि शैतान अपना फूंक भी मतलब फूंक मारता है जब वो हमारे पे बुरे बुरे वसवसे डालता है या बुराई फैलाता है। तो क्या है, हमने अपने आप को शैतान से बचाना है, शैतान से हिफाजत करनी है। नंबर है अबू दाऊद की हदीस नंबर है 764। मरीना, मैंने आप लोगों को कहा है चंदा मेरी जान कि मैं आप लोगों के साथ ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो उसमें सारे हदीस के नंबर, आयत के नंबर कोड हुए हुए हैं, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी मैं साथ साथ बता रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हम ये दुआ भी याद करनी है आप लोगों ने, और ये दुआ आप लोगों ने याद करनी नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हम आने वाला हफ्ता है बिइज़्निल्लाह रब ताला की तौफीक से मैं ये दुआ आपसे सुनूंगी भी। आपने ये दुआ याद करनी है कि अपने आप को, जी इंशाल्लाह ईमान, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी ये लेक्चर इंशाल्लाह आपने ये दुआएं जरूर याद करनी है। इंशाल्लाह हम इसके आगे बहुत सारी दुआएं हैं, जैसे शैतान जिन्नों और इंसानों से हिफाजत, निगाहों की हिफाजत की दुआ, अपने नफ्स की हिफाजत, दुनिया और रोज़े क़यामत की तंगी की हिफाजत की दुआ, अल्लाह की नाराजगी से हिफाजत की दुआएं हैं इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, वो हम आगे देखेंगे। अभी हमारा इंशाल्लाह दुआ का सेशन होगा, इंशाल्लाह हम दुआ का आगाज करेंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें सब, इंशाल्लाह हम दुआ का आगाज करेंगे। अपने आप को दुआ की हालत में लेकर आएं, बिल्कुल खुशू खुजू के साथ बैठें कि वो रब ताला से जो हम मांगे वो रब ताला हमारी दुआओं पर कुन फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ बिठाया है, तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हमने इन दुआओं को याद भी करना है और दुआ की हालत में आ जाएं, ताकि हम रब ताला से खुशी और खुजू के साथ दुआएं मांग सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सब लोग दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़ें, फिर इंशाल्लाह हम आगाज करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन वजअलनी शुकूरन वजअलनी फी ऐनी सगीरन व फी अयुनिन नासी कबीरा। ए अल्लाह, तू मुझे बहुत सब्र करने वाला और बहुत शुक्र करने वाला बना दे, और मुझे मेरी नजर में छोटा और दूसरों की नजर में बड़ा बना दे। या रब, हमें इनसे मोहब्बत करने वाला बना जिनसे तू मोहब्बत करता है। हम वो सफर करें जो तेरी राह में हो,
ہم وہ بات کہیں جو تیری پسندیدہ ہو، ہم وہ سنیں جن کا تو نے حکم دیا، ہمارے معاملات تیری خوشنودی حاصل کرنے والے ہوں۔ اے اللہ، غرض ہر لحاظ سے وہ کہ جس میں تیری رضا ہو۔ اللہ، ہمیں صدقہ جاریہ والے اعمالوں کی توفیق دے دے، ایسے کہ جن کا اجر قیامت تک ہمیں ملتا رہے، اور ہمارے والدین کے لیے بھی اس میں سے بہترین حصہ رکھ۔ الہی، ہم نمازوں میں، تلاوت میں، معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ یا رب، ہمیں سجدے کے لیے وہ مبارک جگہ نصیب ہو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے۔ وہ علم کا سفر جو تیرے مقرب بندے تیری راہ میں کرتے ہیں، ہمیں بھی ان راہوں کا مسافر بنا دے۔ یا الہی، یا ارحم الراحمین، ہمیں آسانیوں کے ساتھ، خیر خوشیوں کے ساتھ تیری طرف پلٹنا نصیب ہو، اور انبیاء صدیق شہداء سے ملا دینا روز محشر کے دن۔ یا الہی، یا الہی، تو رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارے تمام معاملات درست فرما دے، اس طرح کہ تیری خوشنودی والے ہوں۔ ہمیں تیری کرم نوازیوں سے دین اسلام کے سارے ارکان کی بہترین بجا آوری کی توفیق مل جائے، جو آخرت میں ہماری نجات کا باعث ہو، تیری رحمت خاص سے، کیونکہ یہ صرف اور صرف تیرے کرم سے ممکن ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہماری مدد فرما، اپنے فرشتوں کے ذریعے نیکیوں میں بڑھنے کی ہمیں وہ راستے سجا دے جن پر چل کر ہم تیری طرف آئیں۔ ہم مسلمانوں کو توفیق اور موقع دے کہ ہم دین اسلام کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے رکھ سکیں اور بذات خود باعمل ہوں۔ یا رب، یا رب کائنات، یا الہی، آپ سے استدعا ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق دے، گمراہ ہونے سے محفوظ رکھ۔ یا الہی، تو رب کریم ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ الہی، تو ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب ہے۔ اے رب کائنات، یا الہی، جو طرح طرح کی بیماریاں، جو وبا کی صورت پھیل رہی ہے، ہم بے بس ہیں، تو اس پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ ہم سب تمام مسلمانوں کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھ، اور اس سے بھی کہ وہ ہمارے قریب بھی پٹکیں، ہمیں مکمل اپنی ایمان عطا فرما۔ الہی، اے رب کائنات، یا رب، ہمیں نہ صرف ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھ، اور جو بیمار ہیں ان کی تمام تکلیفیں دور کر کے انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری آل و اولاد کو، ہمارے ازواج کو، کل مومنین، کل مومنات کو، کل غرض کل مسلمانوں کو ہر طرح کی شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ ہمیں تیری کرم نوازیوں سے دین اسلام کے سارے ارکان کی بہترین بجا آوری کی توفیق مل جائے، جو آخرت میں ہماری نجات کا باعث ہو۔ اے اللہ، اے رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر زندہ رکھنا اور انہی کی شریعت پر فوت کرنا۔ یا الہی، ہمیں ایسے حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں۔ یا رب، تو رحم و کرم اور احسانات سے ہمیں مستجاب الدعوہ کر دے۔ الہی، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ یا الہی، تو مقدم ہے، الہی تو مؤخر ہے، الہی تو اول ہے، الہی تو آخر ہے۔ اے رب کائنات، اے میرے مالک و مولا، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، الہی تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے رب کائنات، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، الہی تو سمیع الدعا ہے، الہی تیرے سوا ہمارے دلوں کا حال کوئی نہیں جانتا۔ اے رب کائنات، اگر ہم بیمار ہیں، الہی تیرے سوا شفا کوئی دینے والا نہیں۔ الہی اگر ہم پریشان ہیں تو اس پریشانی سے نکالنے والا تیرے سوا کوئی بھی نہیں۔ الہی اگر ہم کسی مشکل میں پھنسے ہیں، الہی ان مشکلوں کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے رب کائنات، تو ہمارا الہ ہے، تو ہمارا رب ہے، الہی ہم تیرے پاس لوٹائے جائیں گے۔ اے رب کائنات، اے رب کائنات، تو ہمیں اپنے تجھ سے خالص محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ،
تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے رب کائنات تو وہ رب ہے یا الہی جو تو اپنے پیارے بندوں کی مچھلی کے پیٹ میں بھی دعا کو سنتا ہے، یا الہی تو اپنے پیارے بندوں پہ آگ کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ اے رب کائنات تو رب ہے تمام جہانوں کا، الہی تو قادر ہے ہر شے پر۔ اے رب کائنات، اے میرے مالک و مولا، تو میری ہر تکلیف سے، ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے واقف ہے۔ الہی یہاں پر جتنے بھی لوگ تیری محفل میں بیٹھے ہیں، الہی تو ان کے دلوں کا حال بہترین جانتا ہے، الہی تو ان کے دلوں کا حال بہترین جانتا ہے، الہی تو العلیم ہے، الہی تو ان کے دلوں کا حال بہترین جانتا ہے۔ الہی ان کی ہر دعا پر کن فرما دے، الہی ان کی ہر بیماری کو دور کر دے، ان کی ہر پریشانی کو دور کر دے، ان کی ہر مشکلات کو آسان کر دے۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مالک و مولا، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، یا الہی خطا کار بندے ہیں۔ الہی صبح اٹھ کر تیری نعمتوں کو پانا، الہی وہ سجدوں کی توفیق، الہی وہ قرآن کا پڑھنا، الہی وہ ذکر اذکار کرنا۔ اے رب کائنات دو تمام امت مسلموں کو الہی اسی طرح نماز کا پابند بنا دے، الہی قرآن کا پابند بنا دے۔ الہی تیرے پیارے محبوب نے تیری امت کے لیے، اس امت کے لیے، الہی اس امت کے لیے سجدوں میں گڑ گڑا کے رو کے دعائیں کی۔ الہی اس امت کو گمراہ ہونے سے بچا لے۔ اے میرے پاک پروردگار، یہ امت تیرے محبوب کی ہے، الہی یہ امت تیرے محبوب کی ہے، الہی ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لے۔ الہی ہمیں ظالموں میں، مجرموں میں جانے سے بچا لے۔ اے رب کائنات، اے میرے مالک و مولا، الہی تیرا محبوب جیسی امت چاہتا تھا ہمیں ویسی امت بنا دے۔ الہی قرآن کی پابندی، نماز کی پابندی، ذکر اذکار کی پابندی، الہی سنتوں کی پابندی، اے رب کائنات تو ہمیں سنتوں کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ وہ تیرا پیارا محبوب، الہی وہ تیرا پیارا محبوب، الہی جس نے ہم تک دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات پہنچائی، اے میرے پاک پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی ہمیں اسی مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے رب کائنات تو ہمیں اس فانی دنیا کی ہر برائی سے بچا لے، الہی وہ تیرا پیارا محبوب، الہی اے میرے پاک پروردگار ہمیں اس شرمندگی سے بچا لے میرے مالک و مولا۔ رب کائنات جب آخرت میں ہم تیرے پیارے محبوب کے سامنے ہوں گے، اے اللہ تو ہمیں اس شرمندگی سے بچا لینا میرے مالک و مولا۔ اے میرے پاک پروردگار یا رب کائنات، الہی یہ ساری زندگی تیری، الہی ہم تیرے پاس لوٹائے جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے کیا اعمال ہیں، الہی تو ہماری جب اعمالوں کی کتاب کھلے، الہی اس میں ہر گناہ کو مٹا کے ہماری نیکیوں کو لکھ دینا۔ اے رب کائنات ہمیں تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لینا۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مالک و مولا، اے ذوالجلال والاکرام، اے وحدہ لا شریک، اے وحدہ لا شریک، اے وحدہ لا شریک، الہی ہمیں نیک اعمالوں کی توفیق عطا فرما دے، الہی ہماری تمام مشکلوں کو آسان کر دے۔ الہی ہم تیری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، الہی تیری ہر نعمت کو بھول جاتے ہیں، الہی اگر تو ہمیں ایک نعمت عطا نہیں کرتا تو ہم تیری ناشکری کرتے ہیں۔ الہی تو ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرما جو تیرا شکر ادا کرتے ہیں، الہی تو ہمیں اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما جو تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے رب کائنات صبح اٹھتے ہیں تو تیری نعمتیں عطا ہوتی ہیں، الہی اس نعمت کا کس طرح شکر ادا کروں جو تو ہمیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ اے رب کائنات اس نعمت کا کس طرح شکر ادا کروں، تو نے یہ آنکھیں دی خوبصورت کلام کو دیکھنے کے لیے، تو نے یہ زبان دی اس خوبصورت کلام کو پڑھنے کے لیے، الہی تو نے یہ نعمت عطا کی، الہی تو نے دماغ دیا، یہ ایک نعمت ہے الہی اس قرآن کو، دین کو سمجھنے کی۔ اے میرے پاک پروردگار تو نے ہاتھوں پیروں کو سلامت دیا تاکہ تیرے آگے سجدہ ریز ہو سکے۔ الہی ہم کہاں کھو گئے، الہی تیری نعمتوں کو بھول گئے، الہی تیری نعمتوں کو بھول گئے، الہی اپنی زندگی کو دنیا میں لگا لیا۔ اے رب کائنات، اے میرا مالک و مولا ہمیں زندگی
زندگی کو تیری خاطر گزارنے والا بنا دے الہی۔ وہ تیرے پیارے لوگ، وہ تیرے پیارے بندے جن کی صبح اور شام تیرے ذکر سے ہوتی تھی، جن کی زندگی تیرے لیے گزرتی تھی، الہی ہم نے اپنی زندگیوں کو کہاں لگا دیا؟ اے رب کائنات ہم اس دنیا میں کھو گئے، میرے مالک و مولا ہمیں اس غفلت سے جگا دے الہی، ہمیں اس غفلت سے جگا دے الہی، ہمیں اس غفلت سے جگا دے۔ اے میرے مالک و مولا، اے تمام جہانوں کے مالک، اے کل کائنات کے مالک، تو اپنے بندوں کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اے مالک و مولا ہمیں بس غفلت سے بچا لے، ہمیں اس قبر کے عذاب سے بچا لے، ہمیں ہر برائی سے بچا لے یا الہی، تو ہمیں ابلیس کے وسوسوں سے بچا لے۔ اے میرے پاک پروردگار تو ہمیں ابلیس کے وسوسوں سے بچا لے، اے میرے پاک پروردگار ہمیں ابلیس کے وسوسوں سے بچا لے الہی، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ اے رب کائنات، اے میرے پاک پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، اے رب کائنات، قرآن چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی یا الہی چھوڑ نہیں دی، اے رب کائنات تیری توفیق ہی نہیں ملی، اے رب کائنات تیری توفیق ہی نہیں ملی، ہم تیری محبت سے محروم ہو جاتے ہیں میرے مالک و مولا۔ اے میرے پاک پروردگار ہمیں 5 وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما جو راتوں کو اٹھ کر تیری عبادت کرتے ہیں الہی، تیری محبت کو پاتے ہیں۔ اے رب پاک، اے رب کائنات، تیرا پیارا محبوب راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتا تھا الہی، ہمیں بھی ویسا بنا دے الہی، جب ہم تیرے پاس پیش ہو الہی ہمارے نیک اعمال ہو اور ہم تیرا دیدار کر سکیں۔ اے رب کائنات ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچا لے جس کا ذکر تو نے قرآن پاک میں کیا ہے الہی، ہم تیرے قرآن کو بھول بیٹھے الہی، ہم نمازوں کو بھول بیٹھے الہی، اپنی زندگی کو دنیا میں لگا دیا الہی، اپنی زندگی کو اس دنیا میں جھونک دیا الہی، اپنی صبح کو، اپنی شام کو، اپنے ہر وقت کو بس دنیا میں لگائے ہوئے ہیں۔ اے رب کائنات اسے تیری راہ میں لگانے کی توفیق دے الہی، رازق بھی تو ہے، شافی بھی تو ہے الہی، سمیع الدعا بھی تو ہے الہی، تیرے سوا تو کوئی نہیں دے سکتا، پھر تو ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر، ہمیں صرف اپنا محتاج کر الہی، ہمارے لیے بہت آسانیاں فرما یا الہی، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے الہی، جتنی بھی بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں الہی ان کے لیے نیک اور صالح زوج عطا فرما۔ اے رب کائنات، اور جتنے بھی بھائی گھروں میں بیٹھے میرے مالک مولا ان کو بھی نیک زوجہ عطا فرما الہی، سب کو دیندار زوج اور دیندار زوجہ عطا فرما۔ اے رب کائنات سب بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب اچھے فرما، سب کے نیک اور صالح نصیب فرما الہی، سب کی آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اے رب کائنات تو رب ہے تمام جانوں کا، تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے الہی، جو بیمار ہیں، جو ہاسپٹلوں میں ہے یا الہی انہیں شفائے کاملہ دے الہی، یا الہی جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اے رب کائنات جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے الہی، ہر ماں باپ کی اولاد کو نیک اور صالحہ بنا دے۔ اے رب کائنات، اے میرے مالک و مولا، تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب کائنات ہماری آخرت کو ہمارے لیے آسان بنا دے الہی، ہماری آخرت کو ہمارے لیے آسان بنا دے، ہماری ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے، ہماری ہر تکلیف کو دور کر دے الہی۔ یہاں پہ تیرے جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں الہی، کسی نے دعا کے لیے کہا ہے، کسی نے اپنی بیماری کی دعا کے لیے کہا، کسی نے اپنی پریشانی کی دعا کے لیے کہا، کسی نے اپنے نصیبوں کی دعا کے لیے کہا، یا الہی کسی نے کسی کامیابی کی دعا کے لیے کہا۔ اے میرے پاک پروردگار سب کی دعاؤں پہ کن فرما دے یا الہی، سب کی دعاؤں پہ کن فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے الہی، جن کے جو بھی دلوں کی خواہشات ہیں الہی ان کو نیک خواہشات کو پورا کرنے کی توفیق بھی دے دے۔ اے میرے پاک پروردگار ہمیں اپنی محبت سے کبھی بھی محروم نہ کرنا الہی، ہم تیرے ہیں
اور تیرے پاس ہی لوٹائے جائیں گے۔ الہی تو ہمیں نیک اعمالوں کی توفیق دے دینا۔ اے رب کائنات، وہ عرفات کا میدان، الہی وہ عرفات کا میدان اور تیرے سامنے پیش ہونا، اے رب کائنات جب ہم تیرے سامنے پیش ہوں یا الہی تیرا محبوب بھی وہی ہوگا، اے میرے مالک و مولا تیرے پیارے سب بندے وہی ہوں گے۔ الہی ہمیں اس شرمندگی سے بچا لینا، یا الہی ہمیں اپنے آگے شرمندہ ہونے سے بچا لینا۔ الہی جو تو نے قرآن پاک میں جس طرح جنت کا ذکر کیا ہے اسی طرح تو نے جہنم کا بھی ذکر کیا ہے، الہی ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اے رب کائنات الہی تو نے اس جہنم کی آگ میں کس طرح لوگوں کو جھونکنے کے لیے بتایا ہے قرآن پاک میں، الہی ہمیں اس سے بچا لینا۔ الہی وہ جہنم کی آگ والے جوتے، الہی وہ سانپ، الہی وہ بچھو، الہی ہمیں اس جہنم سے بچا لینا۔ الہی ہماری آخری سانس تک ہمیں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دینا۔ الہی تو ہمیں بخش دے، ہم سے راضی ہو جا۔ الہی جب ہم تیرے پاس لوٹائے جائیں تو ہم سے راضی ہو۔ الہی ہمیں ہر ناگہانی موت سے بچا لے، الہی ہمیں ایمان کی موت دے، الہی ہمیں ایمان کی زندگی، ایمان کی موت دے۔ اے رب کائنات، اے میرے پاک پروردگار، بہت خوش نصیب بندے ہوتے ہیں تیرے جن کے جنازے تیرے گھر میں پڑے جاتے ہیں۔ اے رب کائنات تو کہتا ہے میرا بندہ جیسا گمان کرے میں ویسا ہی اسے عطا کرتا ہوں۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے پاک پروردگار تو ہمیں ایمان کی موت دینا۔ الہی جب بیت اللہ آئے اور سجدے کی حالت میں ہو میرے پاک پروردگار تو ایسی موت عطا کرنا۔ یا الہی روزے کی حالت میں موت دینا کہ یا الہی ہماری افطاری تیرے پاس ہو۔ یا الہی جنت کے ساتھ دروازے ہمارے لیے کھول دینا، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دینا۔ اے میرے پاک پروردگار، الہی ہمارے لیے جنتوں سے کفن بھیجنا۔ اے رب کائنات تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، الہی ہمارے لیے منکر نکیر کے سوالوں سے بچا لینا۔ اے میرے مالک و مولا ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، الہی ہماری ایک سیکنڈ کو تیرے لیے وقف کرنے کی توفیق دے دے۔ الہی ہمیں اس غفلت سے بچا لے میرے پاک پروردگار کہ ہماری نمازیں جاری ہوں، ہم قرآن چھوڑ بیٹھے ہوں، ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو، ایسی غفلت سے بچا لے میرے مالک و مولا۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مالک و مولا ہماری تمام تر گناہوں کو بخش دے اور ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے۔ یا الہی ہمیں جس طرح تو نے آج مل بیٹھنے کی توفیق دی، الہی ہمیں ہمیشہ تیری مجلس سے جانے کی توفیق دے دے۔ اے میرے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، یا الہی ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي رب العالمين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار۔ ربي ارحمها كما ربياني صغيرا، ربي ارحمها كما ربياني صغيرا، ربي ارحمها كما ربياني صغيرا۔ اللهم احسبني حسابا يسيرا، اللهم احسبني حسابا يسيرا، اللهم احسبني حسابا يسيرا۔ اللهم نسألك جنة الفردوس، اللهم نسألك جنة الفردوس، اللهم نسألك جنة الفردوس، اللهم نسألك جنة الفردوس، اللهم نسألك حبك ويحب من يحبك، اللهم نسألك حبك ويحب من يحبك۔ ربي إني مغلوب فانتصر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربي إني مغلوب فانتصر، ربي إني مغلوب فانتصر۔ الہی
جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ جائے وہ بھی عطا کر۔ الہی ایمن نے جو بھی دعاؤں کی درخواست کی میرے اللہ اس کے حق میں قبول فرما لے۔ سعدیہ نے جو بھی دعاؤں کی درخواست کی یا الہی اس کے حق میں اس کو بہتر بنا دے، اس کو بیماری کو شفا دے دے۔ اے میرے پاک پروردگار، حارث، یا اللہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور جنہوں نے بھی مجھے دعاؤں کی درخواست کی میرے مالک و مولا، طیبہ، مریم، جتنے بھی یہاں پہ فردوس، مریم، وردہ، جنہوں نے بھی مجھے دعاؤں کی درخواست کی میرے مالک و مولا، ان سب کے حق میں اسے قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ ہمیں پھر سے مل بیٹھنے کی توفیق دینا۔ یا الہی جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ جائے وہ بھی عطا کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بارک اللہ فیکم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔